لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمته. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شدكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ حصول عبادت کے لیے بآواز بلند نماز والا درود پاک پڑھ لیں. کوئی بھی اس ثواب سے محروم نہ رہے. بآواز بلند پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. مومنین اہل سنت سالانہ قدیمی مجلس ذکر حسین رضی اللہ عنہ کو 52 سال مکمل ہو چکے ہیں اور 53 کے سن میں یہ اجتماع داخل ہو چکا ہے. اور یہ محرم الحرام کا جو سال ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سال کو بھی مؤمنین اہل سنت کے لیے خیر و برکت اور سعادت کا سال بنائیں اور ہمارے ایمان پر استقامت کا سبب بنائیں. اس ادارے میں مجھ ناچیز کا کچھ کہنا صرف اور صرف اسی لیے ہوتا ہے کہ
اپنے اساتذہ سے، اپنے اکابر سے جو سبق پڑھا تھا، اس سبق کے پڑھنے کی جو امانت ہے وہ آپ حضرات کے سپرد ہو جائے، اور کوئی نئی بات، کوئی نئی گفتگو اس حوالے سے بالکل نہیں ہوگی، بلکہ قائد احرار نواسہ امیر شریعت حضرت مولانا سید محمد کفیل بخاری دامت برکاتہم کے بہت ہی پیارے دوست محترم جناب عباس نجمی صاحب مرحوم و مغفور، وہ یہ جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے الفاظ، ہمارا بیان، ہماری گفتگو، ہماری تقریر دراصل امام اہل سنت سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری نبر اللہ مرقدہ، محسن احرار خطیب بنی ہاشم حضرت مولانا سید عطاء المحسن بخاری نبر اللہ مرقدہ، جرنیل احرار ابن امیر شریعت حضرت سید عطاء المؤمن بخاری نبر اللہ مرقدہ، حضرت پیر جی سید عطاء المہیمن بخاری نبر اللہ مرقدہ، ان کے جو بیانات ہوتے تھے، ان کے جو خطبات ہوتے تھے، ان کی جو تقاریر ہوتی تھیں، ہماری گفتگو ان کی تقاریر کی زکوٰۃ ہے، ان کے بیانات کی زکوٰۃ ہے، ان کے خطبات کی زکوٰۃ ہے۔ تو اسی زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے بے ربط اور ٹوٹے پھوٹے جملے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دیے جاتے ہیں کہ کہیں ان میں ہمارا بھی نام شامل ہو جائے۔ سامعین محترم، قرآن مجید کی جو آیات مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیات مبارکہ کے اندر جو اصل بات ارشاد فرمائی گئی ہے، اسی کے حوالے سے چند معروضات عرض کروں گا۔ وہ یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہ اے نبی جی، آپ اپنی امت کو یہ اعلان کر دیں، اپنی امت کو یہ بات بتا دیں کہ خاص طور پر اپنی ازواج کو بھی یہ بات ارشاد فرما دیں، اپنی بنات طاہرات کو بھی یہ بات ارشاد فرما دیں، اور اپنی امت کی مؤمنات کو بھی یہ بات ارشاد فرما دیں کہ آج کے بعد وہ پردے میں رہیں، پردے سے باہر نہ آئیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں حجاب کا، پردے کا حکم اس آیات مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے، اور یہ تقریباً یہ آیات مبارکہ 5 ہجری میں ان کا نزول ہوتا ہے۔ اس سے پہلے آنا جانا اور باہر آنا، صحابہ کرام کا جانا، یہ سارا کچھ جائز تھا۔ جب آیات حجاب نازل ہوگی تو اس کے بعد خاص طور پر ازواج مطہرات کو یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے، اور ازواج مطہرات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ یہ فرمائی ہے کہ ازواج مطہرات جو ہیں نبی کی گھر والی، ان کا امت کے ساتھ جو تعلق ہے، جو نسبت ہے، وہ ماں کے علاوہ اور کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی نسبت نہیں ہے۔ ان کو براہ راست یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ آپ بھی نسبت و تعلق کے باوجود آپ بھی ان سے پردہ فرمائیں۔
ہمیں اس بات پر بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا فخر ہے ہمارے لیے اللہ نے جو ہمیں عطا فرمایا ہے، اور وہ یہ اعزاز اور وہ یہ فخر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ہمارا ایمانی تعلق بھی ہے، ہمارے نبی بھی ہیں، ہمارے رسول بھی ہیں، اور رسول بھی خاتم الانبیاء ہیں، خاتم المعصومین ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سب مؤمنین و مؤمنات کے روحانی باپ بھی ہیں۔ کون؟ محمد الرسول اللہ۔ سب کہہ دیں صلی اللہ، اونچی آواز سے۔ آج ویسے بھی جمعہ ہے، بہت بڑی فضیلت ہے درود پاک کی، اونچی آواز سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور قرآن مجید میں دو حق واضح طور پر ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر حق بھی، رشتہ اور تعلق بھی، نسبت بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو ازواج مطہرات آ گئیں ان کا تعلق اور نسبت بھی امت کے ساتھ، دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی مقام میں ارشاد فرما دیا ہے۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق امت پر ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ ہماری جان بعد میں ہے، ہمارے ماں باپ بعد میں ہیں، ہمارے خونی رشتہ دار، روحانی رشتہ دار جتنے بھی تعلقات ہیں وہ بعد میں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کیا ہے؟ مقدم ہے ہر اعتبار سے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ نبی کے گھر میں جو آ گئیں، اے مومنو، وہ تمہاری مائیں قرار دی گئی ہیں، جو بھی آ گئیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ازواج مطہرات کا انتخاب، پسندیدگی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نہیں دی کہ آپ جس خاتون کو چاہیں اپنے عقد میں لے آئیں، اپنے نکاح میں لے آئیں۔ یہ حق بھی اللہ نے اپنے پاس ہی رکھا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ نے ان کو پوری امت کے لیے ماں کا ٹائٹل دینا تھا، ماں کا مقام دینا تھا، لہٰذا تمام کی تمام ازواج مطہرات کا انتخاب بھی اللہ نے اپنے پاس رکھا۔ فرمایا اے نبی جی، آپ کے بستر پر، آپ کے گھر میں وہ آئے گی جس کا ہم انتخاب کریں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات مبارکہ کے اندر بھی اور حدیث مبارکہ کے حوالے سے بھی واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ جبریل امین وہ تشریف لائیں گے، وہ آ کر آپ کو فرمائیں گے کہ ختیجہ وہ آپ کے نکاح میں دی جا رہی ہے، سیدہ سودا ان کا نکاح اللہ آپ کے ساتھ فرما رہے ہیں۔ عائشہ کی تصویر جبریل امین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے کہ اللہ فرماتے ہیں اس عائشہ کو بھی ہم آپ کے لیے اس کا انتخاب کر رہے ہیں۔ ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی امشیر، اور بنو امیہ میں سے جس کو یہ اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں کہ قیامت تک آنے والے مؤمنین و مؤمنات کی بنو امیہ میں سے، ابو سفیان کے گھر میں سے سیدنا معاویہ کی ہمشیر، وہ بھی نبی کے حرم میں اللہ فرماتے ہیں ہم لا رہے ہیں۔ لہذا ان ازواج مطہرات پر اعتراض اللہ کو برداشت نہیں ہے، چونکہ انتخاب اللہ کا ہے۔
نہیں ہے برداشت اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی بھی اعتبار سے ان پر اعتراض برداشت نہیں تھا، تو پھر اماں عائشہ کی صدیقہ کی برات بھی اللہ نے خود قرآن مجید میں نازل فرمائی ہے، خود نازل فرمائی ہے قرآن مجید میں۔ وہاں عائشہ الصدیقہ الحمیرہ کی برات کے لیے گھر کے افراد میں سے کسی کی گواہی کا اعتبار نہیں کیا گیا، کسی معصوم بچے کی گواہی کا بھی اعتبار نہیں کیا گیا۔ بقول امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نور اللہ مرقدہ کہ جب عائشہ الصدیقہ الحمیرہ پر تہمت لگی، خدا خود کچہری میں برات کا اعلان کرنے کے لیے آ گیا اور سورہ نور ساری نازل کر دی۔ اور پھر بقول امام اہل سنت سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری نور اللہ مرقدہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ پھر اللہ نے عائشہ کی برات کا اعلان نہیں کیا، عائشہ کے ابے کا، عائشہ کی ماں کا، عائشہ کے سارے خاندان کا، عائشہ کے ننیحال کا، عائشہ کے ددیال کا، سب کی برات کا اللہ نے اعلان کر دیا، یہ خاندان سارا کا سارا پاک ہے، اور اعلان فرمایا اولئک مبرؤون مما یقولون، سارا کا سارا خاندان پاک ہے، اور جو تہمت لگانے والے ہیں وہ بد باطن ہیں، منافق ہیں، ان کے دل میں ماں کی قدر و منزلت نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سب کہیں نور اللہ مرقدہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی بھی شخص ازواج مطہرات پر انگلی اٹھائے گا تو وہ ان پر انگلی نہیں اٹھائے گا، اس کو اعتراض ان پر نہیں کرنا چاہیے، اس کو اعتراض محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں کرنا چاہیے، وہ آگے بڑھے، بہادر بنے، اللہ پر اعتراض کرے، کیوں؟ یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اور فرماتے تھے کہ ازواج مطہرات کے ساتھ جب حضور علیہ السلام کا نکاح ہوا، عقد ہوا، تو آپ نے بھی تو اپنے زبان مبارک سے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہوگا نا، قبل تو کہ میں نے ان سب کو اپنے لیے قبول کیا، تو ہم سب کا عقیدہ بھی ہے، ہم سب کا ایمان بھی ہے۔ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ اپنی مرضی سے فرمایا تھا؟ بولے بھائی، اپنی مرضی سے فرمایا تھا؟ نہیں، نبی بولتا بھی نہیں ہے، نبی اپنے ہونٹوں کو حرکت بھی نہیں دیتا، نبی لسان نبوت کو جنبش بھی نہیں دیتا جب تک کہ وحی نہ آ جائے۔ اور حضرت شاہ جی فرمایا کرتے تھے کہ یہ بات کوئی فلسفیانہ نہیں ہے، کوئی خطیبانہ رنگ نہیں ہے، اس میں بھی اللہ کا قرآن بولتا ہے، اللہ کا فرمان بولتا ہے۔ اور ارشاد فرماتے تھے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا نبی بولتا بھی نہیں ہے جب تک کہ اللہ کی طرف سے وحی نہ آ جائے۔ تو ان کا انتخاب بھی اللہ نے خود فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامادوں کا انتخاب بھی اللہ نے خود ہی فرمایا ہے۔ سبحان اللہ کہہ دو، اور اونچی آواز سے، گرمی ہے انشاءاللہ سبحان اللہ سے دور ہو جائے گی۔ تو دامادوں کا انتخاب بھی کس نے کیا؟ اونچی آواز سے کہتے ہیں کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ اور حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جن کو بیٹیاں دی ہیں ان میں بھی میری پسند نہیں ہے، ان میں بھی اللہ ہی کا انتخاب ہے۔ اللہ نے فرمایا اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنی بڑی بیٹی، کیا نام تھا بھائی؟ اونچی آواز سے، سب سے بڑی بیٹی کا نام کیا تھا؟ سیدہ زینب کا نکاح آپ نے ابو العاص سے کرنا ہے۔
دوسری اور تیسری بیٹی کا انتخاب بھی اللہ نے خود فرمایا کہ وہ عثمان ابن عفان کے نکاح میں آئیں گی اور وہ آپ کے داماد بنیں گے، اور آخری بیٹے کا انتخاب بھی اللہ نے خود فرمایا کہ وہ بیٹی آپ کی علی ابن ابی طالب کے گھر میں جائے گی۔ تو سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تینوں بیٹے، اللہ نے آپ کو 3 بیٹے عطا فرمائے تھے، اللہ نے آپ کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی تھیں۔ حضرت ابراہیم جو بہت تھوڑے سے بڑے بھی ہو گئے تھے، آخر عمر میں وہ پیدا ہوئے، وہ سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن مبارک سے پیدا ہوئے۔ اس کے علاوہ 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں، یہ ہماری ماں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن مبارک سے پیدا ہوئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جب ہماری اماں خدیجہ آتی ہیں تو مشہور روایت کے مطابق، سیرت نگاروں کے مطابق، ہماری ماں کی عمر مبارکہ 40 سال بھی آتی ہے اور اس کے اوپر بھی روایت کی گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 25 سال ہے۔ تو اس اعتبار سے سیدہ خدیجہ آپ کے عقد میں تقریباً 25 سال رہی ہیں۔ کتنی بھائی؟ 25 سال رہی ہیں، اور ان 25 سالوں میں اللہ نے 2 بیٹے بھی عطا فرمائے، اللہ نے 4 بیٹیاں بھی عطا فرمائی ہیں، اور سب سے بڑی بیٹی کا نام نامی اسم گرامی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدہ خدیجہ کے پہلے بھی شادیاں ہوئی ہیں، اور تاریخی اعتبار سے پہلے خاندوں میں اولاد تھی، بیٹے بھی بیٹیاں بھی، لیکن پہلے خاندوں میں کسی ایک بیٹی کا نام زینب نہیں ہے۔ پہلے خاندوں میں کسی بھی ایک بیٹی کا نام بھی زینب نہیں ہے، اگر ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طاہر و مطہر خون سے پیدا ہونے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن مبارک سے پیدا ہونے والی وہ کون ہے؟ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ، بڑی بیٹی ہے۔ اور اولاد کے اعتبار سے سب سے پہلے جو پیدا ہوئے وہ حضرت قاسم پیدا ہوئے ہیں، اور یہ آپ کی عمر مبارکہ جو چل رہی ہے، یہ میلاد نبوی اس کو کہا جاتا ہے۔ آپ کی ولادت مبارکہ سے لے کر بعثت نبوی تک ان تمام کی تمام تاریخی باتوں کو میلاد نبوی کے نام سے سیرت نگار یاد کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال میں عمر میں شادی ہوئی تو تقریباً 4 سال تک کوئی اولاد آپ کی پیدا نہیں ہوئی۔ 4 سال کے بعد سب سے پہلی اولاد اللہ نے جو عطا فرمائی وہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ تقریباً 30 نبوی میں، بعض روایات میں 29 نبوی میں وہ پیدا ہوتے ہیں، اور میکسیمم 2.5 سال کی عمر میں زندگی گزار کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہو جاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ 30 میں یا تقریباً 30 کا سن بھی گزر جاتا ہے بعض روایات میں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے حضرت جن کی کنیت پر آپ کا نام ہے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے بعد جو پیدا ہوتی ہیں وہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتی ہیں۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں جس طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہر مرحلہ میں آپ کی خدمت کرتی ہیں، آپ کی مدد کرتی ہیں، آپ کے ساتھ تعاون کرتی ہیں، تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ساتھ تعاون کرتی ہیں، آپ کی خدمت میں رہتی ہیں، آپ کے ساتھ قدم بقدم رہتی ہیں، چلتی ہیں۔ جب ان کی عمر مبارکہ 10 سال کی ہو جاتی ہے تو یاد رکھیں ہماری ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب رخصتی ہوئی تو اس وقت 9 سال کی تھی، تو عرب کے اندر آب و ہوا کی وجہ سے اور وہاں کی خوراک کی وجہ سے یہ جلتی نوجوان ہو جایا کرتی تھی، جلدی بالغ ہو جایا کرتی تھی، تو اس اعتبار سے 10 سال کے بعد سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح
حضرت ابو العاص سے ہوتا ہے۔ حضرت ابو العاص کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے داماد ہیں، اور انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ اور رشتے میں کیا ہے؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے ہیں۔ ان کی والدہ کا نام ہے حالہ، یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن ہیں، وہ بھی صحابیہ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضور کی سالی کو بھی بہت زیادہ آپ کے ساتھ محبت ہے۔ جب اماں خدیجہ کا انتقال ہوا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو آواز دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اہلیہ رفیقہ حیات سیدہ خدیجہ یاد آ گئی، چونکہ دونوں بہنوں کی آوازیں بالکل ملتی جلتی تھیں، تو اس اعتبار سے بھانجے لگتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ابھی مشرکہ سے، کافرہ سے نکاح کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے۔ ابھی کافر اور مشرک کا مسلمان کا کافر کے ساتھ اور کافر کا مشرک کے ساتھ نکاح جائز تھا، اس لیے اس پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں ان کی جو بیوی تھی واعلہ، وہ کافرہ تھی، کیونکہ اس زمانے میں یہ جائز تھا، اور آپ کے ابتدائی زمانوں کے اندر بھی یہ جائز تھا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ 3 ہجری میں اس کی حرمت نازل ہوئی، بعض کہتے ہیں 4 میں، 5 میں روایات آتی ہیں کہ کافرہ کا نکاح مسلمان کے ساتھ اب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس وقت جائز تھا۔ تو حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا نکاح ہو گیا، اور اس طرح ان کی زندگی مکہ المکرمہ میں گزرتی رہی، بڑی اچھی گزرتی رہی۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعب ابی طالب میں تھے تو ابو العاص جو حضور کے سب سے بڑے داماد ہیں، اس موقع پر حضور کی خدمت کیا کرتے تھے، ضروریات زندگی شعب ابی طالب میں یہ پہنچایا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں دعائیں دیا کرتے تھے۔ اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی حضور کی اگر کوئی اور بیٹی ہوتی تو پھر سیدہ فاطمہ کی طرح ان کی بھی فضائل ہوتے۔ تو فضائل سناتے ہیں ہم آپ کو کہ جب غزوہ بدر ہوا، غزوہ بدر کے موقع پر بھی حضور علیہ السلام کے یہ بڑے داماد ابھی کافر ہیں، حضرت عباس بھی کافر ہیں جو حضور کے چاچا ہیں، باپ کے مقام پر ہیں، وہ بھی کافر ہیں، وہ بھی بدر میں حضور کے سامنے ہیں۔ آپ کے داماد بھی، یہ الگ بات ہے کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا، حضرت ابو العاص نے بھی کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ بدر کا جو مرحلہ اور واقعہ ہوا وہ کوئی جنگ کی نیت سے نہیں ہوا تھا، وہ ایک دوسرے کے معاشی تحفظات کا ذریعہ تھا، اور اللہ کو کچھ اور منظور تھا، تو بدر کا واقعہ ہو گیا۔ تو بدر کے موقع پر جہاں اور لوگ گرفتار ہو گئے، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے داماد بھی گرفتار ہو گئے، حضرت عباس بھی گرفتار ہو گئے۔ ہم اس طرف نہیں جاتے کہ بدر کے موقع پر ان قیدیوں کے بارے میں کیا کچھ ہوا، اس طرف نہیں جاتے، لیکن یہ طے ہو گیا کہ ان بدر کے قیدیوں سے فدیہ لیا جائے گا، اور فدیہ لیا جانے کے بعد ان کو آزاد کر دیا جائے گا۔ تو آپ بتائیں کہ حضرت ابو العاص کو چھڑانے کے لیے کون سا فدیہ پیش کیا گیا؟ جو یہ کہتے کہ اگر حضور کی اور بیٹیاں ہوتی تو ان کے جہیز کا بھی ذکر ہوتا، تو آئیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیٹی کے شادی کے موقع پر دیا جانے والا ہار، اور وہ آپ کی بارگاہ میں پہنچایا گیا، اور بہت سارے وہ اسیر، وہ قیدی، ان کے لیے بھی فدیے پہنچائے گئے، ان کو بھی آزادی سے نوازا گیا۔ اور جب حضرت ابو العاص کی باری آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کی لخت جگر بیٹی سیدہ زینب کا جو ہار ان کی اماں نے شادی کے موقع پر دیا تھا، وہ ہار لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اور جب ہار پیش کیا گیا، رحمت للعالمین کی آنکھیں بھر آئیں، وہ اماں خدیجہ کا منظر یاد آ گیا، وہ ان کی وفائیں یاد آ گئیں، وہ بیٹی کی رخصتی یاد آ گئی، اس موقع پر جو ہار دیا گیا تھا وہ یاد آ گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ رہ سکے۔ حضرات صحابہ کرام سے عرض کیا، میری سفارش ہے
کہ میری اس لخت جگر جو میری رفیقہ حیات سیدہ خدیجہ نے شادی کے موقع پر ان کو ہار دیا تھا وہ بھی واپس کر دو، اور میرے داماد کو بھی رہائی دے دو۔ صاحب کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا فرمان سر آنکھوں پر، ہار بھی واپس، آپ کے داماد کو بھی رہائی دی جاتی ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جاتے وقت یہ بات ارشاد فرمائی تھی، ابو العاص جا رہے ہو، ایک شرط ہے میری بیٹی سیدہ زینب کو مکہ سے میرے پاس مدینہ بھیج دینا، مکہ سے میرے پاس مدینہ بھیج دینا۔ یہ حالت کفر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لے رہے ہیں، محبتیں سمیٹ رہے ہیں، دعائیں لے رہے ہیں۔ عرض کہ یا رسول اللہ ایسے ہی ہوگا جو وعدہ کیا ہے، بات کیا ہے، بات پوری کروں گا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تعریف میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہمارے بڑے داماد ابو العاص نے جو وعدہ جب بھی کیا سچا کیا، اور جو بات کی اس پر ڈٹ گئے۔ رسول اللہ میں ایسے ہی کروں گا۔ مکہ آئے، اپنی اہلیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہم سب کی ماں سیدہ زینب کو فرمایا آپ مدینہ تشریف لے جائیں، اپنے بھائی کو ساتھ بھیجا کہ آپ ان کی حفاظت کے لیے ساتھ جائیں۔ چنانچہ جب یہ جاتی ہیں تو کفار و مشرکین کو کہاں یہ بچ سکتا تھا، کہاں گوارا تھا کہ ہو نبی کی بیٹی ہمارے سامنے دن کی روشنی میں ہجرت کرے، تمہارے کفر ہونے پر بھی تف ہے، ہم نہیں جانے دیں گے نبی کی بیٹی کو۔ اور پھر نہیں جانے دیا گیا۔ تمہارے سامنے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل سنائے جاتے ہیں، آمنا و صدقنا، سیدہ فاطمہ خاتون جنت بھی ہمارے ایمان کا حصہ، ہماری محبتوں کا مرکز، ہمارے عقیدہ کا حصہ ہے۔ سیدہ زینب بھی ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہماری محبتوں کا مرکز ہے۔ میں نہیں ہوگا۔ حبار نے اور اس کے ساتھ اور کچھ لوگوں نے نبی کی بیٹی کو زخمی کیا، نبی کی بیٹی کو سواری سے گرایا، تیر مارا نبی کی بیٹی کو، نبی کی بیٹی کو گرایا گیا۔ وہ امید سے تھی، ان کے حمل کو ساکت کیا گیا اور نبی کی بیٹی کو واپس جانا پڑا۔ اور ان مصیبتوں کو، ان مشقتوں کو، یہ مشقتیں اور مصیبتیں اسی لیے کفار و مشرکین نبی کی بیٹی کو نہیں دے رہے کہ یہ ابو العاص کی بیوی ہے، نہیں نبی کی بیٹی ہے، اور ہم نبی کی بیٹی کو تکلیف پہنچا کر اپنے کلیجوں کو ٹھنڈا کریں گے۔ نبی کی بیٹی ہے، یہ کلیجوں کو ٹھنڈا کریں گے۔ حمل ساکت کیا گیا، اور اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں فضیلت ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا ہی خیر بناتی اصیبت فیہ، میری اور بیٹیاں بھی ہیں، زینب بھی میری بیٹی ہے، ام کلثوم بھی میری بیٹی ہے، اور فاطمہ بھی میری بیٹی ہے، رقیہ بھی میری بیٹی ہے، لیکن جس میری بیٹی نے میری وجہ سے سب سے زیادہ مصیبتیں مشقتیں برداشت کی ہیں وہ میری بیٹی زینب ہے۔ اور یہ ہی افضل بناتی، لفظ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے اپنے اس بیٹی کے بارے میں فرمایا تھا یہ سب سے عظمت میں، فضیلت میں ساری بیٹیوں سے بڑھ کر ہے، اور مصیبت کے اٹھانے میں بھی میری یہ بیٹی ساری بیٹیوں سے بڑھ کر ہے۔ یہ فضیلت نہیں ہے؟ شادی کے موقع پر ہار نہیں دیا گیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا ان کو میری بیٹی ہے۔ ابو لہب کو بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیٹیاں دی تھیں ان کے بیٹوں کو، عتبہ اور عتیبہ کو۔ انہوں نے کیوں طلاق دی تھی؟ انہوں نے بھی اس لیے طلاق دی تھی کہ نبی کو تکلیف دینی ہے، پریشان کرنا ہے ان کو۔ یہ نبی یہ کیوں نعرہ لگاتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون؟ ہمیں یہ برداشت نہیں ہے، ہم 360 خداؤں کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ لہٰذا جس طرح انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیا، تکلیف دی، اور ایک نے جس کا نام عتیبہ آتا ہے، اس نے نبی کی بیٹی ام کلثوم کو نسبت قائم ہوئی تھی، نبی کی بیٹی ام کلثوم کو طلاق بھی دی،
گستاخی بھی کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گستاخ کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، اے اللہ اپنے شعروں میں سے کسی شعر کو اس پر منتخب کر دے جو اس کو چیر پھاڑ دے اور قیمہ قیمہ کر دے۔ پھر شام کے راستے میں جب یہ گئے ہیں اور اس کا ابا بھی اور یہ بھی، نبی کے یہ الفاظ اللہ کا قہر بن کر ان پر اترے اور کہا بیٹا نبی نے جب بھی بولا ہے سچ بولا ہے، اب تو بچ نہیں سکتا۔ چنانچہ شام کے راستے میں اللہ کا ایک شعر آیا اور اس نے چیر پھاڑ دیا، اور اس پر تمام کے تمام مشرکین کے سرگنوں نے، سرداروں نے، حضرت ابو العاص جو حضور کے بڑے داماد ہیں، سارے طلاق، حالت کفر ہے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے۔ ارشاد فرمایا مکہ المکرمہ اور قریش کی خوبصورت سے خوبصورت لڑکی، ساری لڑکیاں، تمہارے خاندان کی ساری بیٹیاں، زینب پر قربان کرتا ہوں، میں زینب کو کبھی بھی طلاق نہیں دوں گا، نہیں دوں گا زینب کو طلاق نہیں دی۔ محبت کے ساتھ گزارا، نبی کے ساتھ بھی گزارا وقت۔ چنانچہ سن 6 ہجری آ جاتا ہے، حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں تشریف لے جاتے ہیں، تجارت کی غرض سے تشریف لے جاتے ہیں، ابھی مسلمان نہیں ہوئے۔ شام سے مال تجارت لے کر واپس آ رہے ہوتے ہیں، پھر صحابہ نے پکڑ لیا، پکڑ کر پھر نبی کی خدمت میں پیش کر دیا، اور جب یہ مدینہ آئے ہیں تو پتہ تھا کہ اب کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جائے گا، تو سیدہ زینب چونکہ وہ مدینہ آ چکی تھی، ان کے گھر تشریف لے گئے، تو سیدہ زینب نے کھڑے ہو کر مسجد نبوی میں اعلان کر دیا کہ میں نے اپنے خامند کو پناہ دے دی ہے، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا، فرمایا جس کو میری بیٹے نے پناہ دے دیا ہم بھی اس کو پناہ دیتے ہیں، لہٰذا اس کے سامان کو بھی واپس کرو اور اس کو بھی رہائی دے دو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اب تو کلمہ پڑھ لیں، اب تو مسلمان ہو جائیں۔ میں نہیں، لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں، لوگوں کا مال میرے پاس ہے، اس وقت مدینہ میں نے اگر کلمہ پڑھ لیا لوگ بات کریں گے، اعتراض کریں گے کہ مال بچانے کے لیے کلمہ پڑھ لیا، نہیں پڑھوں گا یہاں، میں مکہ جاؤں گا، لوگوں کی امانتیں واپس کروں گا، مال واپس کروں گا، مکہ کی سرزمین پر کھڑے ہو کر اللہ کی وحدانیت کا بھی اعلان کروں گا اور محمد الرسول اللہ کی رسالت کا بھی اعلان کروں گا۔ مدینہ سے مکہ آئے، سب کی امانتیں واپس کی اور وہاں کھڑے ہو کر اعلان کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ مکہ والوں کے گواہ ہو جاؤ، میں نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اعلانیہ پڑھا ہے، تمہارے سامنے پڑھا ہے، اور اب میں مدینہ جاتا ہوں۔ بات لمبی ہو جائے گی۔ مدینہ طیبہ تشریف لائے، بقیہ زندگی دین پر، اسلام پر استقامت کے ساتھ گزاری، اور جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتا ہے، جنگ یمامہ ہوتی ہے، اور نبی کے بڑے داماد جنگ یمامہ میں شہادت سے سرفراز ہو جاتے ہیں۔ اونچی آپ کو چاہ اور اونچی آواز سے کہتے ہیں بڑے داماد بھی جنگ یمامہ میں شہید ہو رہے ہیں۔ عثمان ابن عفان دوسرے داماد ہیں، وہ بھی شہید ہو رہے ہیں۔ تیسرے داماد علی ابن ابی طالب وہ بھی شہید ہو رہے ہیں۔ تینوں داماد نبی کے دین پر شہید ہو گئے ہیں۔ تو یہ داماد ہیں نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ان کی یہ شخصیت، ان کا یہ فضیلت اور ان کا یہ کردار۔ آخری بات، سیدہ زینب کا انتقال ہو جاتا ہے، اور ان کا انتقال سن 8 ہجری میں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غمزدہ میں اولاد کو بھی چھوڑ رہا ہوں۔ ان کے بیٹے بہت بچپن میں ان کا انتقال ہو گیا، دوسرے بیٹے علی زینبی کے نام سے تھے، وہ تھوڑے سے بڑے ہو گئے، اور فتح مکہ کے موقع پر حضور کی سواری مبارک کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور کے بڑے نواسے کون ہیں؟ حضور کے بڑے نواسے ہیں، بولے ہیں حضور کے بڑے نواسے ہیں، کیا نام ہے؟ علی زینبی حضور کے نواسے ہیں، حسن حسین بھی نواسے،
رقیہ ام کلثوم یہ بھی حضور علیہ السلام کے نواسی ہیں. بڑے نواسے کا نام علی زینبی ہے، وہ بھی فوت ہو جاتے ہیں، ان کی اولاد نہیں ہوتی. اور سیدہ زینب کی ایک بیٹی ہیں، کیا نام ہے؟ کیا نام ہے بولیں بھائی؟ امامہ. حضور کی نواسی ہیں، بڑی نواسی ہیں. یہ جب حضرت حسنان کریمہ نبی سیدہ فاطمہ کی تو شادی نہیں ہوئی بھائی، ابھی تو وہ پیدا ہی نہیں ہوئے اور نواسیاں پیدا نہیں ہوئی. ساری محبتوں کا مرکز یہ نواسی تھی. جس طرح حسنین کریمین کو کندھوں پر اٹھاتے تھے، اس اپنی نواسی کو بھی کندھوں پر اٹھاتے تھے، نماز میں اٹھاتے تھے. محبتیں اور پیار اس نے خوب سمیٹا ہے اپنے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور جب حضرت زینب کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، حضرت علی سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، سیدہ فاطمہ کا انتقال، میں شارٹ کٹ کر رہا ہوں آخری بات، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو جاتا ہے. سیدہ فاطمہ اپنے شوہر حضرت علی ابن ابی طالب کو وصیت کرتی ہیں، اور یہ بھی نبی کی بیٹیوں کا اعزاز ہے. جس طرح اماں خدیجہ کا اعزاز ہے کہ جب تک وہ نکاح میں رہی ہیں حضور نے اور کوئی شادی نہیں کی، ایسے ہی حضور کی بیٹیوں کا بھی اعزاز ہے. جب تک یہ بیٹیاں نکاح میں رہی ہیں کسی یعنی ان پر سوکن کبھی نہیں آئی، سوکن کبھی نہیں آئی. اعزاز اللہ نے عطا فرمایا. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ، بلکہ سیدہ فاطمہ نے حضرت علی کو وصیت کی تھی کہ میں جا رہی ہوں، آپ کی اولاد کے ساتھ محبت، آپ کی اولاد کے ساتھ ہمدردی، وہی حسن سلوک، اگر آپ چاہتے ہیں میرے بعد میری بھانجی امامہ سے نکاح کر لینا. یہ کون ہے؟ حضور کی بڑی نواسی ہیں. کس کے نکاح میں آ رہی ہیں؟ بولے یار، حضرت علی کے نکاح میں آ رہی ہیں. تو حضرت علی بھی تو ذی النورین ہو گئے، ایک حضور کی بیٹی آ گئی، دوسری حضور کی نواسی آ گئی. عثمان بھی ذی النورین ہے، سبحان اللہ. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح میں رہتی ہیں. بعض روایات میں ان سے کوئی اولاد نہیں ہے، بعض روایات میں یہ ہے کہ ان سے ایک بیٹے پیدا ہوئے ہیں، ان کا نام تھا محمد الاوسط، جو 72 شہداء کے کربلا میں یہ بیٹا بھی شامل ہے. تو میرے دوستو، میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات طاہرات کا جو عقیدہ قرآن نے ہمیں دیا ہے، اور قرآن نے یہی کہا ہے کہ نبی کی بیویاں بھی بہت زیادہ تھیں، نبی کی بیٹیاں بھی بہت زیادہ تھیں، اور سب مؤمنین کو یہ فرمایا. تینوں مقامات پر جمع کے صیغے آئے ہیں، اور اگر آپ جمع کے صیغوں میں تعویل کریں گے تو پھر ازواج مطہرات کے صیغے میں بھی تعویل کرنی پڑے گی، بنات کے صیغے میں بھی تعویل کرنے پڑے گی، اور نساء کے صیغے میں بھی تعمیم کرنے پڑے گی، تعویل کرنے پڑے گی. لہٰذا نص سے قطعی سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور کی ازواج بھی بہت زیادہ تھیں، حضور کی بیٹیاں بھی 4 تھیں، اور سب کی خواتین سے بھی یہ فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. بیویوں سے بھی کہہ دیں، بیٹیوں سے بھی کہہ دیں، اور مؤمنات سے بھی کہہ دیں پردہ کریں. تو اگر آپ کہیں گے کہ جمع تعظیم کے لیے تو پھر نبی کی بھی بیٹی ایک نہیں ماننی پڑے گی، پھر پہلے یہاں آنا پڑے گا کہ نبی کی بیوی بھی ایک تھی، نبی کی بیٹی بھی ایک تھی، مسلمان عورتیں بھی ایک ہی تھی، ان کو خطاب ہے. لہٰذا دجل ہے، تلبیس ہے، جھوٹ ہے، حقیقت نہیں ہے. جو میں نے باتیں آپ سے عرض کی ہیں یہ شیعہ کتب کے اندر بھی موجود ہیں، اور اہل سنت والجماعت کے اندر بھی سب کی سب موجود ہیں. کہ حضور کی بیٹیاں کتنی تھیں بھائی؟ آواز سے کہہ دیں. جو پکا مومن ہے، سنی ہے، حضور کی بیٹیاں کتنی تھیں؟ جو بدبخت یہ عقیدہ رکھتا ہے نبی کی بیٹیوں کا باپ اور بناتا ہے، کلمہ نصیب نہیں ہوگا اس کو.
کافر و مرتد ہو کر مرے گا، جب قبر میں جائے گا تو منہ قبلے کی طرف نہیں رہے گا، کہیں گے بے شک وما علینا الا البلاغ۔